عمران خان جیل میں بالکل محفوظ ہیں۔ نگران وزیر اعظم پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جیل میں بالکل محفوظ ہیں اور کہا کہ اس سے متعلق غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان کے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کو ایک انٹرویو میں کہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں زہر دیے جانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات کے سوال کے جواب میں کہتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے کہا، یہ حکومتیں کوئی مجرمانہ گروہ نہیں ہیں۔ اس طرح کے سنجیدہ الزامات لگانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ کسی کی جان لینا قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اتنا سنگین الزام ہے جس کا ان کے ساتھیوں کو اندازہ نہیں ہے، اور اسی طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے ان کی جو سیاسی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جیل میں بالکل محفوظ ہیں اور یہ ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائیں۔ اگر قانون انہیں کسی سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے تو سزا بھی قوانین کے پیمانے میں رہتے ہوئے دی جائے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ افغان حکومت جانتی ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو افغانستان میں کہاں موجود ہیں۔ ہم افغان حکومت سے مختلف ذرائع سے رابطے میں ہیں اور وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کہاں موجود ہے۔ اگر کوئی پاکستان کے عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا اور اس کو خاموشی سے برداشت نہیں کریں گے۔ جیو نیوز سے انٹرویو میں نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میری اصل وفاداری میری ریاست کے ساتھ ہے۔ میں 5000 سال سے پشتون ہوں اور پشتون ہی رہوں گا۔ ثقافتی طور پر پشتون ہونا اور ریاستی حدود میں رہتے ہوئے آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا کرنا مختلف ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چند سال قبل جب مذاکرات کا ڈھونگ رچا تھا تو وہ کہاں موجود تھے؟ افغانستان کی سرزمین میں ہی کہیں سے گفت و شنید ہو رہی تھی۔ یہ سب بات چیت افغان سرزمین سے ہو رہی تھی اور وہ باقاعدہ ان مذاکرات کا حصہ تھے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ یہ فیصلہ افغان حکومت کو کرنا ہے کہ وہ انہیں حوالے کرنا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر انہیں استثناء دیا جائے اور وہ پاکستان کی عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہوں گے تو اس کا جواب تو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم خاموشی سے اس کو برداشت کرتے رہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا، ہم مذاکرات سے انکار نہیں کر رہے، لیکن اگر کوئی واقعتاً سنجیدہ انداز میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے انہیں غیر مشروط طور پر ہتھیار پھینکنے ہوں گے۔ افغان مہاجرین کو ملک سے نکالنے کے سوال پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن ریاست کی ذمہ داریاں اپنے سر لینے کے بعد سخت فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں۔ کسی افغان رجسٹرڈ مہاجر کو واپس بھیجنے کی پالیسی نہیں ہے، بلکہ غیر قانونی افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی ان افغان مہاجرین کے حق میں بہتر ہے جو یہاں قانونی طور پر مقیم تھے، کیونکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ہاتھوں جس طرح سے غیر قانونی حیثیت کے حامل افراد کی تذلیل ہوئی تھی، معاشی استحصال ہوتا تھا، تو ہم نے ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کے الزامات پر انوار الحق کاکڑ نے کہا، اپنے ووٹر کے سامنے خود کو مظلوم بنا کر پیش کرنا اور ووٹرز کو اپنی جانب متوجہ کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کے بیانیے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کہ پیپلز پارٹی بھی اپنے ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کر رہی ہو۔ میں اس بات کو اس سے زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ سیاسی عمل ہرگز نہیں تھا، وہ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے زمرے میں آتا ہے۔ جلاؤ گھراؤ اس سماجی نظام کو چیلنج کرتا ہے جو اس کا ضامن ہے، جو اس ریاست کو انارکی سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اسی پر حملہ آور ہوئے ہیں تو آپ انارکی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو فوج نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ یہاں کوئی اذیت پسند لوگ نہیں کہ جنہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے ذاتی بدلہ لینا ہو۔ دیگر جماعتیں اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، پی ٹی آئی لیڈر بھی اپنے علاقوں میں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل شہری بالادستی کے خلاف ہے۔ یہ سوچ اور رویہ بالکل بھی درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو۔ 1970 کے علاوہ کوئی الیکشن ایسا نہیں جسے تنازع کی طرف دھکیلا نہ گیا ہو۔ الیکشن سے متعلق تحفظات کے ایک نقطے پر APC بلانا مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر الیکشن کے بعد کسی کو شکایت ہے تو اس کے لیے فورم موجود ہے۔